جب آپ کا ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے شادی کے بعد تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ سارے فیکٹرز جو کہ آپ کے ہنی مون فیز کو خراب کریں گے اور آپ کے ہیپی ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز جس سے ہونے ہیں، اگر وہ فیز خراب ہوتا ہے تو وہ آپ دونوں ہسبینڈ وائف دونوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور دونوں ہی ریلیشن شپ سے پھر بیک آؤٹ کرنا شروع کریں گے، اور دائیں بائیں آپ کی باڈی خود یہ کرے گی، آپ کو اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ برین کو اب جس ہیپی ہارمون کی، جس ڈوپامین کی، جس لو ہارمون کی، اس فیز میں رہنے کی، جو ایک نشے میں رہنے کی عادت ہے نا، اس نے بار بار وہ انوائرمنٹ ڈھونڈنا ہے۔ اب آپ گھر آئے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی عورتوں کے مسائل جائز نہیں ہیں، فائنینشیل مسئلے نہیں ہیں، سب نہیں ہیں، سب کچھ جائز ہے، اس پہ ہم علیحدہ بات کریں گے۔ اس وقت ہم اس سینیریو کو سمجھ رہے ہیں، ابھی ہم روٹ کاز کو بات کر رہے ہیں کہ آپ صبح کی سڑی ہوئی بیٹھی ہیں جی، آپ کی لڑائیاں ہوئی ہیں، گھر میں پیسے پورے نہیں ہیں، ماسی نہیں آئی، آپ کا جی جٹھانی سے جھگڑا ہو گیا، آپ کا نند سے کوئی منہ ماری ہو گئی، بچوں نے تنگ کیا ہوا ہے، آپ نے نوکری چھوڑ دی شادی کے بعد، آپ کو ضرورت عادت تھی اپنے اوپر 50,000 مہینے کا لگانے کی، اب آپ 5-5 روپے بندے سے مانگ رہی ہیں روزانہ۔ سو وہ سارا اگریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی امی، بہن، خالہ، نندوں کے ساتھ یا اپنی کزنس کے ساتھ جتنا ٹراما ہوا ہوتا ہے نا، جو آپ نے بچپن سے دیکھا ہے، وہ سارا آپ اس رشتے میں اٹھا کے ساتھ لاتے ہو۔ اور ہوتا یہ نہیں ہے کہ پہلے دن جب آپ ڈنر پہ جا رہے تھے فیانسے کے ساتھ تو اسی دن آپ نے وہ سارا بیگیج شو کر دیا، پہلی لڑائی پہ وہ سارا بیگیج آپ نکال کے اس کے منہ پہ مارو گے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، میری خالہ کے ساتھ، میری کزن کے ساتھ، میری بہنوں کے ساتھ، تم سارے ایسے ہی ہوتے ہو، پیسے نہیں دیتے ہو، عورتوں کی نوکریاں چھڑوا دیتے ہو، تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ مکار ہو، یہ سب باتیں آپ نے اس ٹائم یہ نہیں سوچنا کہ اس میں سچ کیا ہے غلط کیا ہے، مجھے ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں، اس پہ ہم علیحدہ بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم بات کریں کہ ایز اے اینیمل، ہم بھی تو اینیمل ہیں نا، ایز اے اینیمل اب جب آپ یہ باتیں بول رہی ہیں اور وہ یہ باتیں سن رہا ہے تو آپ کا برین بتا رہا ہے کہ بھئی یہاں تو اب وہ ہیپی ہارمون نہیں ملنے کا، یہ تو کیا پروگرام بڑھ گیا، اب جی بیگم جو ہے وہ روز سڑی ہوئی بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب ہماری اس میں کلچرل لمیٹیشنز ہیں، سوشل لمیٹیشنز ہیں، ریلیجیس لمیٹیشنز ہیں، جو مردوں پہ تھوڑی کم لاگو ہو رہی ہیں، بیکاز 4 شادیوں کی اجازت ہے، سب کانشیس میں باندیوں کی بھی پرمیشن نکل آئی ہے، پیسے ہو نہ ہو، ایک بیوی پلے نہ پلے لیکن پرمیشن ہے، تو بیکاز بائی لا پرمیشن ہے تو وہ دل میں تو خوشی ہوتی ہے نا کہ یار ہمیں پرمیشن ہے۔ تو اب عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے ہم جو لمیٹیشنز ہیں نا ریلیجن، سوشل، اس کو ہٹا دیں، تو یہ 2-4 لڑائیاں جب ہو جاتی ہیں نا، اس کے بعد آپ کی بیڈ روم لائف تو ہو گئی زیرو، بالکل صحیح، پھر آپ نے سیکس، پھر ہم کہتے ہیں جی میاں میرے پاس نہیں آتا، ٹھیک ہے، کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے بندش کرا دی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ یہاں پہ اب وہ ڈوپامین، وہ ہیپی لو ہارمون نہیں ملنا، برین کا وہ جو سینٹر ہے وہ مانگ رہا ہے، کانسٹنٹلی مانگ رہا ہے، تو بندہ جب صبح دفتر جاتا ہے بھائی وہاں پہ ایک سے ایک تیار خواتین ہیں، اور وہ بیچاریاں بھی مجبوری میں تیار ہو کے آتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ورکنگ عورتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ساری رات تیاری کرتی رہتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، بہت مجبوری میں تیار ہونا پڑتا ہے، بڑی مجبوری میں بھاگنا پڑتا ہے کہ یار 4 لوگوں کے منہ لگنا ہے، آئی برو بنا لو، روٹ ٹچ کر لو، لپسٹک لگا لو۔ اچھا یہ جو مجبوری، اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو اس کو اپنی کولیگز مل رہی ہیں، وہ کوئی وہاں پہ اپنے گھر کے مسئلے تو نہیں لے کے آ رہی نا اس کے سامنے، وہاں پہ جی سر آپ کیسے ہیں، جی بھائی آپ کیسے ہیں، چائے کافی پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ سو وہ جو پریٹینڈنگ میں بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار گھر جاتا ہوں تو ایک بیوی ہے جو لڑ کے مجھے یار صحیح سول میٹ نہیں ملا، دیکھا نارمل عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں، ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہوتے، نہیں ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈ رہے، اچھا بیسکلی آپ اینیمل ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ کو وہاں سے ڈوپامین اور وہ لو ہارمون ملنا بند ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ نوٹ کریں کئی خواتین بہت موٹی ہوتی ہیں، بہت کالی ہوتی ہیں، بہت بھدی ہوتی ہیں، ان میں حسن نام کی چیز نہیں ہوتی، ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی، بالکل صحیح، لیکن بندے ان کے پاگل ہوتے ہیں ان کے پیچھے، نوٹ کیا آپ نے؟ ایسے کیسز ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، وہ کیوں بتائیں؟ کیونکہ جب بندہ گھر آتا ہے، دیکھیں ہر کوئی اپنی بیڈ روم لائف آپ کے سامنے نہیں کھولتا، اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ گھر آتا ہے آپ کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے روم میں جو اس کے ساتھ کرتی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ
وہ وہاں پہ کوئی شو کرتی ہے, کوئی پول ڈانس کرتی ہے. بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صاف ستھری ہو کے بیٹھتی ہو, اچھی کمپنی دیتی ہو, اس کی دن کی باتیں سنتی ہو, اس کی ویلیڈیشن کرتی ہو, اس کو ایک ایسی کمپنی پرووائڈ کر رہی ہو کہ وہ اسے لگے یار میں گھر جاؤں گا تو کوئی میری بات سننے والا ہے. گھر آتے ساتھ ہی یہ چیز میں نے بہت کامن دیکھی ہے کہ جتنی حسین خواتین ہوتی ہیں ان کی پرسنل لائف کافی میزریبل ہوتی ہے, اور جو اکثر بڑی نومنل سی بچیاں خواتین ہوتی ہیں ان کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسی کوئی چل رہی ہوتی ہے کمپنی قابو کیا ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں انہوں نے جادو کیا ہوا ہے. وہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یار اس کو کافی اس طرح کی پسند ہے, آپ کو پتہ ہے اسے کھانے میں یہ پسند ہے, آپ نے اس کو جتایا بھی نہیں لیکن آپ نے ایکسکلوسیولی کمرہ صاف ہے بجائے کہ وہ ایک اتنی بڑی لسٹ نکال کے بیٹھی ہو. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی لسٹ ان ویلڈ ہے, لسٹ آپ کی بالکل ویلڈ ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بٹ یو ہیو ٹو ریمبر آپ نے جب اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے یہ پرچہ دستخط کیا تھا اس وقت یو ہیڈ سائنڈ ان فار آل دی اسٹرگلز, اور اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. لہنگا چڑھاتے ہوئے آپ کو پتا تھا کہ خالہ نال بھی یہی ہوئی سی, پھوپھی نال بھی یہی ہوئی سی, تو میں کوئی ایکسکلوسیو نہیں ہے, ہونے میرے نال بھی یہی ہے. 2 سال نہیں تو 3 سال بعد یہ مسائل ریٹن ہے. اچھا ایک سوال جو اس سے ذرا ہٹ کے جی, پرانے وقت میں کپلز ہوتے تھے ان کے پاس یہ ہیپی ہارمون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, وہ تو 50 سال ساتھ گزارے ان لوگوں نے. وہ جو کپلز تھے نا اس میں ہیپی ہارمون کا ان کا ابھی بھی سمجھ نہیں ہے, لیکن اس میں جو بیسکلی آپ نے نوٹ کیا پرانے وقتوں کے جو کپلز تھے اس میں جو بیوی تھی نا اس کا رول بڑا ڈیفائنڈ اور بڑا سبمسو تھا. اچھا اس کو اجازت نہیں تھی ٹو وینٹیلیٹ ہر پرابلمس کہ جی اب جیسے ایک بندہ ہے اس کی شادی 15 سال میں لڑکی کی شادی ہو گئی, لڑکا جو ہے وہ جی 2 بچے پیدا کر کے وہ ان لاز کے کام کر رہی ہے, وہ بڑی خوش ہے نندوں کے ساتھ, اسے یہی پتا ہے دس از ہر اون ریالٹی, اس نے اس کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں. اچھا اب وہ لا کرنے چلا گیا انگلینڈ یا پڑھنے چلا گیا, پھر وہ ڈپٹی کمشنر بن گیا, وہ عورت وہیں کی وہیں رہی. اچھا اس چکر میں وہ عورتیں ایسی تھیں کہ وہ شکایتوں کے انبار نہیں لگاتی تھیں. اگر 2 سال بعد بندہ گھر آ گیا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے لڑنا جھگڑنا بھی ہے, اور اگر اس نے باہر کوئی خاتون رکھی ہوئی بھی ہے تو نہ میڈیا کا دور تھا نہ پتہ تھا کسی کو. اور مطلب ان عورتوں کی جو اورینٹیشن آف دیئر رائٹس اس کی وجہ سے وہ جو ان کا جو انوائرمنٹ تھا نا وہ اگر ہیپی ہارمون میں نہیں آیا تو کبھی اگریسو اور ڈارک اور ٹاکسک اور نیگیٹو سائڈ پہ بھی نہیں گیا. اگنورینس یا اور اسی چکر میں وہ پہیا چلتا رہا. تو ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا. اب مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے, مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف ہم نے اس زمانے کے پیرنٹس نے لڑکیوں کو بہت ارلی اس لیے شادی کرتے تھے کہ جہاں جائے گی سیٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. اب یہ ہوا ہے کہ لڑکی آدھی پڑھ گئی ہے, اتنا پڑھ گئی ہے کہ 30,000 روپے بنا لے, 40,000 بنا لے. اچھا لڑکیاں بھی اپنے کریئر کو سیریسلی نہیں لیتی, یعنی اگر آپ نے ایمبیشن ہے آپ نے کچھ کرنا ہے تو بھی پراپرلی پھر کرو, نہیں کرتی. جیسے ہی ایم اے بی ہوا شہزادے کے خواب شروع ہو گئے, پھر ہمارا وہ بے چینی شروع ہو گئی کہ ہن کچھ ہونا چاہتا ہے, پھر وہ ہونے چاہیے بچہ ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, پھر ہم رہ گئے, پھر رونا پٹنا, اور پھر وہ سارا اپنے ڈیسیجنز کی رسپانسبلٹی پلیز خود لیں. اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے بلیک میل ہوئی ہیں تو آپ کے خامن نے نہیں آپ کو آ کے کہا کہ تم بلیک میل ہو جاؤ, بھائی کھڑے ہو جاؤ کہ میں نے نہیں کرنی شادی, بھائی میں جا رہی ہوں باہر اسکالرشپ پہ پڑھنے. میرے پاس کتنی عورتیں آتی ہیں روزانہ کی جنہوں نے فل برائٹ اسکالرشپ ریفیوز کیے ہوئے ہیں, جن کو ہسبینڈ نے یا فادر نے یا کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کرنے دی. بھائی آپ ایک دفعہ چلے تو جاؤ, پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہو, کہیں کوئی غلط کام پہ تو نہیں جا رہے, 4 مہینے بعد ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی آپ کو اپنے فیصلوں کی اور اپنی جو ایمبیشن ہے اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. اگر قیمت نہیں دینی تو پھر خواب دیکھنا چھوڑ دیں. ہم خواب بھی نہیں چھوڑتے اور اس کا غصہ سب پہ نکالتے ہیں. یہ پرابلم بہت زیادہ ہے. یہ سارا بیگیج ہم ریلیشن شپ پہ لا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں یار میری تو یار نہیں بنتی, میرا سول میٹ نہیں ملا مجھے.